2 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہونے والے جواد بھٹی ڈاکٹر بننا جن کا شوق تھا، مگر رینگ رینگ کر اسکول اور کالج جاتے تھے۔ کون سے ادارے نے ان کی زندگی بدل دی؟ جب میں چھوٹا تھا تو بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ڈاکٹر بنے گا، کوئی کہتا ہے کہ تم درزی بن جاؤ۔ جب میڈیکل بورڈ کا انکار ہو گیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن کبھی میں نے زندگی میں ہمت نہیں ہاری۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج آپ کو میں ملوانے جا رہا ہوں اس نوجوان سے جس نے زندگی میں بے شمار مشکلیں دیکھیں۔ 2 سال کے تھے تو پولیو کا شکار ہو گئے، چل نہیں سکتے تھے، رینگتے تھے، لیکن پڑھائی جاری رکھی، میٹرک کیا، ایف ایس سی کی، یہاں تک کہ MBBS کر لیا۔ 2015 میں MBBS کیا اور آج یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل فاروق آباد کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں۔ آج یہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں روشنیاں لا رہے ہیں، ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا 2 سال کا تو بچپن میں مجھے پولیو ہو گیا تھا، تو پولیو کی وجہ سے جو میری دونوں ٹانگیں ہیں وہ متاثر ہوئی تھیں، تو میں جو ہے نیچے بیٹھ کے رینگ کے چلا کرتا تھا۔ تو اس سٹیج پہ جو ہے میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے اور میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا پڑھائی میں۔ یہ آپ نے کب سوچا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے؟ اور جب بندے کی یہ حالت ہو تو بندہ سوچتا بھی نہیں ہے، اور آس پاس والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، اور یہ کیسے ہوا پھر؟ جب میں چھوٹا تھا اس ٹائم میں 1 کلاس میں یا 2 کلاس میں پڑھتا تھا، تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا بننا ہے، بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو چل بھی نہیں سکتے، تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ کیسے ڈاکٹر بنیں گے؟ تو میں صرف یہی میرا خواب تھا شروع سے، پہلے دن سے، کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹر بن کے غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ آپ نے یہ جو سوال ہے یہ بار بار سنا، یہاں تک کہ جب آپ کا MBBS میں داخلہ ہونے لگا تو بورڈ نے بھی یہی سوال دہرایا کہ آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کسی مریض کو کیسے چیک کریں گے؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب میں MBBS میں ایڈمیشن کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں گیا تو وہ ڈسیبل پرسن کے لیے میڈیکل بورڈ ہوا کرتا تھا اس ٹائم، تو اس میڈیکل بورڈ میں پیش ہوا۔ وہاں پہ جو ہے ڈاکٹر صاحبان کا میڈیکل بورڈ تھا، انہوں نے مجھے چیک اپ کیا، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں تو شروع سے ہی بچپن سے ہی ایسے ہی چلتا ہوں اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ہم اسی لیے آپ کو جو ہے MBBS میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد پھر آپریشن ہوئے، پھر آپ بیساکھیوں پہ آئے، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پھر اس کے بعد میں ملتان آیا۔ ملتان میں ڈاکٹر کامران سالک آرتھوپیڈک سرجن ہیں، تو ڈاکٹر کامران سالک صاحب نے مجھے چیک اپ کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے 6 آپریشن ہوں گے کم از کم، تو پھر آپ 6 آپریشنس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے MBBS میں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو آگے بڑھے اور کردار ادا کیا اور آج آپ سینئر میڈیکل آفیسر DHQ ہاسپٹل فاروق آباد ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے جو پیرنٹس ہیں، ابو امی اور بھائی بہن، انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر کامران سالک صاحب جنہوں نے میرے 6 آپریشن کیے اور میں ٹانگوں پہ کھڑا ہوا، اور پھر میں نے ایلبو کریچی سے چلنا شروع کیا، اور میں جو ہے الحمدللہ میں نے MBBS علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کر لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے مجھے فائنینشلی تھوڑا بہت مسئلہ ہوا تھا فیس کے اخراجات کے بارے میں، تو اس سٹیج کے اوپر کاروان علم فاؤنڈیشن نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ کاروان علم فاؤنڈیشن والے آپ تک کیسے پہنچے؟ یہ ایک میرا دوست تھا، وہ جو ہے ان سے اسکالرشپ لیا کرتا تھا ہر منتھ، تو اس نے مجھے بتایا تھا ان کے بارے میں، تو پھر میں ان کے آفس گیا۔ وہاں پہ جو ہے ان کے جو ہیڈ ہیں اجاز صاحب، ان سے میں ملا، پھر جو ہے خالد ارشاد صاحب سے ملا، ان کو میں نے بتایا، تو انہوں نے پھر جو ہے میرا جو ہے وظیفہ جاری کیا، اور انہوں نے ہر منتھ جو ہے مجھے وظیفے کی مد میں رقم دی، اور فائنینشلی طور پہ مجھے بہت ہیلپ کی انہوں نے۔ کاروان علم فاؤنڈیشن آخر یہ شروع کیسے ہوا؟ 2002 کی بات ہے، میں اردو ڈائجسٹ میں ملازمت کر رہا تھا، اور اس کے روح روان ڈاکٹر اجاز حسن قریشی صاحب، انہوں نے کئی صبح خبر پڑھی کہ اس دور میں 2002 میں میٹرک کے رزلٹ میں لاہور کی ایک طالبہ سعدیہ مغل نے
810 نمبر لیے تھے 850 میں سے. مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یار یہ اتنے بچے نمبر لے رہے ہیں تو ان کے اعزاز میں کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے, کوئی گورنمنٹ ان کو کرتی ہے؟ میں نے انہیں بتایا جی کہ تعلیمی بورڈز کے ہاں چند منٹ کی ایک مختصر سی تقریب ہوتی ہے جس میں نئے ایوارڈز دے دیے جاتے ہیں, گولڈ میڈل, سلور میڈل وغیرہ. کہتے ہیں یار ان کے لیے کچھ ہمیں کرنا چاہیے, کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خیر ہم نے مشاورت سے یہ ایک طے کر لیا کہ اردو ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا یہ واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ ہم نے پنجاب میں اس وقت 8 تعلیمی بورڈز تھے, ان کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سائنس میں لڑکے لڑکیاں اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آرٹس گروپ میں لڑکے لڑکیوں کو لاہور مدعو کرنا تھا. ہماری اس تقریب میں جو بچے پوزیشن ہولڈر تھے وہ آئے, ہم نے انہیں بھی دعوت دی کہ اظہار خیال کریں. تو لاہور بورڈ میں جس بچے نے ٹاپ کیا تھا اختر عباس, آج وہ ایک پرنسپل ہے کہ پرائیویٹ کالج کا اور بہت خوشحال ہے, اس نے بتایا کہ میں امتحان دینے کے بعد لاہور جوہر ٹاؤن میں اپنے ماموزاد کے ساتھ بطور مزدور جاب کرتا رہا ہوں. اس تقریب میں آنے کے لیے بھی میں نے اپنے دھرمے والا گاؤں میں ٹرالی پر مٹی ڈھوئی ہے, مجھے 150 روپے مزدوری ملی ہے اور میں اس سے کرایہ لے کر آیا ہوں. اسی طرح اور 2-4 بچوں کے لیے. تو ہماری دعوت پہ اس وقت بڑے نامور لوگ آئے تھے ان بچوں کو اعزازات دینے, حوصلہ افزائی کرنے. لہٰذا ہم نے انیشلی فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے, اور 2 مقاصد تھے. ایک, جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تکریم کرنی ہے, ان کی تعظیم کرنی ہے, ان کو اعزاز دینا ہے, اور جو کم وسیلہ ہیں لیکن بریلینٹ ہیں انہیں اسکالرشپس دینی ہے تاکہ ان کا سفر نہ رکے. تو پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. 2003 میں ہم نے کل پاکستان ایوارڈز تقریب کی. اس وقت 23 بورڈ تھے. لاہور میں 3 روزہ تقریب کی, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی. آخری جو ہمارا سیشنز تھا اس نے ہم نے اناؤنس کیا, اس وقت چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی موجودگی میں وہ پریزنٹ کر رہے تھے آخری سیشن کو, کہ ہم کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام سے باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ NGO بنا دیں گے جو بلا تقسیم رنگ و نسل علاقہ پورا پاکستان, آزاد کشمیر, اس کے جو بریلینٹ بچے ہیں ان کو ہم اسکالرشپس دیں گے. یہ فاؤنڈیشن کس طرح سے کوئی لے سکتا ہے اگر اسکالرشپ لینا چاہے فاؤنڈیشن سے, اور اس کو کس کے تعاون سے یہ چلتی ہے فاؤنڈیشن؟ کاروان علم فاؤنڈیشن نے ملک کے تمام جامعات, 100 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں جس میں میڈیکل کالج, انجینئرنگ یونیورسٹیز, وہاں ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں پچھلے یہ 18-19 سال جو ہمارا سفر ہے. تو بچے اپنی یونیورسٹی سے ہی رابطہ کر لیتے ہیں اور انہیں سارا کرائٹیریا. دوسری بات یہ کہ ہمارے دروازے پورا سال کھلے رہتے ہیں, بچے آتے رہتے ہیں, ہم سے براہ راست بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں, تو ہم ان کی اسکالرشپ انیشیٹ کرتے ہیں. ایک بات میں اور مختصر بتا دوں, بچوں کو نہ صرف اسکالرشپس دیتے ہیں بلکہ ان کی بیوہ ماؤں, معذور والدین کو بھی ماہوار خرچ بھجواتے ہیں تاکہ قوم کا جو بریلینٹ نوجوان ہے وہ پورے اطمینان اور یکسوئی سے اپنا سفر جاری رکھے. اس سفر میں معاونت کون کرتا ہے آپ لوگوں کی؟ ہم نے ہمیشہ پاکستانیوں سے درخواست کیا کہ یہ بیسکلی یہ پاکستانیوں ہی کا فرض ہے, ہاں وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان کے باہر ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس ملک کے توفیل میں جو بھی آپ کو وسائل دیے ہیں اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے. آپ اپنے 4 بچوں کو پڑھاتے ہیں, کوئی 2 کو انجینئر, 2 کو ڈاکٹر, تو ایک کم از کم قوم کا بچہ بھی پڑھائیں. تو یہ پاکستانی ہیں ہمارے جن کے تعاون سے ہم اس کارواں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور بالکل ہمیں بہت ضرورت ہے اس کاروان میں شریک ہونے کی. ہم دعوت دیتے رہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو شریک ہونا چاہیے کہ قوم کے بریلینٹ نوجوان جن کے پاس وسائل نہیں, انہیں چند سال کی اسکالرشپ فاروق صاحب چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ پاکستانی قوم کا ایک فعال رکن بن جاتے ہیں. وہ ڈاکٹرز, وہ انجینئر, وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرز, وہ کامرس میں, مینجمنٹ میں, وہ لاء میں, وہ ٹیچنگ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور الحمدللہ بڑے اہم مقامات پہ چلے گئے ہیں بچے جنہیں ہم نے اسکالرشپس دی ہے.